اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی طرح جناب سلمان صفدر صاحب، جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب اور ان کے اہلیہ کے خلاف جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں جو کچھ آپ کو بتایا ہے، ہم ان کے ممنون ہے کہ وہ آج انہوں نے وقت نکال کے تشریف لائے اور ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ایک وکٹمائزیشن اور کس طرح سے کرمنل کیسز کی اور کرمنل قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے سارے راستے بند کر دیے گئے۔ اس وقت ظلم جو ہر جگہ ہو رہا ہے، اس میں اسی طرح ہمارے صحافیوں پر، ہمارے میڈیا پر انتہا کا ظلم ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں کوئی خبر جو جینوئن خبر ہے وہ باہر نہیں لگتی، صرف اسٹیبلشمنٹ ان کے پپٹس کی خبریں لگتی ہیں جو وہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ جو رپورٹس تھی اس کے بارے میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی، بالکل ایکوریٹ رپورٹ انہوں نے داخل کی ہے سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی آنکھوں کے عارضے کے بارے میں، اور اس کے بعد طرح طرح کی اسی رپورٹ کے اوپر غلط بیانیاں ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ ایک ان کا وزیر یہ جو کہتا ہے کہ نہیں اس میں تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے واضح کر دیا کہ اکتوبر آن ورڈ یہ آنکھ کا معاملہ سامنے لایا گیا تھا، لیکن 3 مہینے کسی نے اس کے اوپر ذرا برابر جو ہے دھیان نہیں دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ 50 دائیں آنکھ کی 85% بینائی ہو بیٹھی ہے۔ یعنی اس میں اس سے بڑی کرمنل نیگلیجنس دنیا میں ہو نہیں سکتی کہ ایک پولیٹیکل پرزنر کو آپ 4 مہینے اس کی بیماری کو اگنور کریں، اور یہ ان کی فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کی گئی۔ اب دوسرے معاملات جو یہاں پر ہمارے صدور نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور جناب پاکستان بار کونسل کے ہمارے نمائندے چوہان صاحب نے رکھے ہیں، وہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ میں سے ایک ہے ان کا جو صدر ہے، پچھلے 2 سال وہ منتخب ہوتا رہا، اس دفعہ پھر ان کو پتا تھا، یہ جو پاکستان بار کونسل میں ان کے سہولت کار ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور کی کارپوریٹ حکومت کے، ان کو پتا تھا کہ یہ پھر الیکشن میں یہی ہوگا، یہ عامر وڑائچ بڑی اکثریت سے جیتے گا۔ انہوں نے اس لیے ایک اپنے کسی خاص بندے سے کینڈیڈیٹ سے ایک درخواست 2 دن پہلے دلوائی اور اگلے دن 1 دن پہلے پوسٹپون کر دیے بغیر کسی جواز کے کہ یہ بھی ضروریات پوری نہیں ہوئی ہیں۔ اس لیے اس وقت جو ساری کوشش اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور ان کے جو یہاں پر ایجنٹ ہمارے باڈیز میں گھس گئے ہیں کہ کسی نہ کس طرح سے ہم نے عدالتی نظام کو تو تباہ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ جس طرح سلمان صفدر صاحب نے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی اس وقت، وہ صرف وہاں پر ایک ڈوگر راج ہے اور کچھ چیز نہیں ہے وہاں پر۔ اسی طرح سے اب ان کا جو ہم جو ہیں وہ ان کی نظر میں سب سے بڑے جو ہیں مخالف ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عدالتی نظام تباہ کرنے کے بعد ہم وکالتی نظام تباہ کریں گے۔ ہم نے ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا، ہم نے عدلیہ ایک غیر جمہوری امینڈمنٹس لا کے پاکستان میں عدالتی نظام کو اور انصاف کے نظام کو ختم کر دیا۔ اب یہ ہے کہ ایک ہی انڈیپینڈنٹ طبقہ سارے پاکستان میں موجود ہے جو جرأت رکھتا ہے اور کھل کے بات کرتا ہے، جن کے الیکشنز میں عام وکیل اپنا سوچ کا ایکسپریشن دیتا ہے۔ وہ اب عدالتی نظام کو، وکیلوں کو، ہمارے بار ایسوسی ایشن کو پوری طرح وکٹمائز کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہا چوہان صاحب نے، جس طرح پاکستان بار کونسل کے الیکشن سے پہلے منڈی لگی ہے اور ان کے ایجنٹوں نے وہ منڈی لگائی، اور جو کچھ ہم نے سامنے آیا، جو لوگ ہمارے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے ان کو کس کس طرح سے ڈرا دھمکا لالچ دے کے ان کے ووٹ حاصل کیے گئے ہیں، اور جعلی اکثریت بنائی گئی ہے پاکستان بار کونسل میں۔ وہ ہارے ہوئے تھے لیکن یہ غیر جمہوری عمل کے ساتھ کیا گیا۔ یہی کچھ پنجاب بار کونسل میں کیا گیا، یہی کچھ سندھ بار کونسل میں کیا گیا۔ بہرحال میں یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کے پی کے بار کونسل کو اور بلوچستان بار کونسل کے
नहीं है। تو कहने کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نمائندگان نے بالکل صحیح بات کہی ہے. ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فخریہ ہے کہ ہم ایک تو یہ ہے کہ ہم ہمارے بار ایسوسی ایشن کی جمہوریت کو بچائیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم چیز ہے اور یہ ملک کے لیے بہت اہم چیز ہے. کوئی نہ کوئی ایک آواز کھڑی ہمیشہ رہنی چاہیے وکلا کی طرف سے، اور ہمیشہ رہی ہے. ہماری موومنٹ چلتی رہی، ہم نے ہر ڈکٹیٹر کے خلاف موومنٹ چلائی. وہ ایوب خان تھا، وہ ضیاء الحق تھا، وہ مشرف تھا، یا اب جو ڈکٹیٹر ہے دکھانے کو وہ ڈکٹیٹر نہیں پیچھے ہٹا ہوا ہے اور سویلین فیسز سامنے کیا ہے، لیکن یہ بدترین ڈکٹیٹرشپ ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک میں. یہ صرف چند سہولت کار ہے، چند ان کے ایجنٹ ہے، چند ان کے پپٹس ہیں جو ان کے اشاروں پر ناچ کے آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے جو ملک کے اندر بہت زیادہ المناک ہے. اور آج کی اس پریس کانفرنس میں خدا کرے کہ یہ باتیں جو آج ہم سب نے کی ہیں یہ رپورٹ ہو جائے، کیونکہ اس پر بھی بہت سخت پابندیاں. پہلی دفعہ لوگوں کو ٹویٹ کرنے پر 15 سال سے نہیں ہے. آپ کے سامنے ہو سکتا ایک لیجٹیمیٹ ایک ایکٹیویٹی ہے، ایک لیجٹیمیٹ ایکٹیویٹی آف پریس، اس کو دبانے کے لیے، میڈیا کو دبانے کے لیے ان کو جنہوں نے ٹویٹس کی ہیں ان کو سزائیں دی گئی ہیں. اور پہلے امینڈمنٹ بھی جو لائی گئی ہے اس لاء میں، فیکا میں، وہ بھی ایک بڑے خفیہ طریقے سے لائی گئی ہے اور کس طرح سے پاس کی گئی ہے وہ بھی ہم سب کو پتا ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اب لوگوں کو سوشل میڈیا پر وکٹمائز کریں. ایک صرف سوشل میڈیا رہ گیا تھا جس کے ذریعے ہم اپنا آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، اپنی بات آگے لے جا سکتے ہیں. اب اس کو کل کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو پیکا امینڈمنٹ کی ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے ہمارے 2 وکلا کے اوپر سزائیں دی گئی ہیں اس ٹویٹس پر، اس کا مطلب صرف یہ بھی ایک میسج یہ تھا کہ ہم وکلا کو بھی اسپیئر نہیں کریں گے، عوام کو تو ہم پہلے ہی کچھ نہیں سمجھتے. اور ہم اس بارے میں بھی بڑے واضح ہیں کہ ہم آخر دم تک اپنا دم تک جاری رکھیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. 3 سال سے جو ہے پروفیشنل گروپ لاہور ہائی کورٹ میں لاہور بار ایسوسی ایشن کے جو انتخابات تنظیم کرتا آ رہا ہے، اور آج بھی آپ یہی شکوہ شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ہماری جو پٹیشنیں ہیں خاص طور پر ہماری پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کے جو بھی نمائندگان ان کی اپیلیں جو ہے وہ نہیں لگ رہی. یہ کیا وجوہات کیا ہے کہ آپ کی بات کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے، جبکہ اشتیاق خان صاحب کے دور میں ہم نے ایکشن میں بھی دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وکلا صرف شکوہ شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کی اپیلیں نہیں لگ رہی. جبکہ کہا جاتا ہے بار اور بینچ جو ہے بڑا مضبوط ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بار کو جو سائڈ پہ کھٹے لگا دیا. دیکھیے یہی ان کی کوشش ہے، یہی یہ جو ظالم رجیم ہے اس کی کوشش ہے کہ ہم نے عدلیہ کو تو ٹھکانے لگا لیا ہے، 2 امینڈمنٹس کر کے وہ تو ختم ہو گیا. آج عدالتی نظام ختم ہو چکا ہے. اب اگلی جو سارا ٹارگٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ عدالتی نظام جو ہمارے جمہوریت ہے اس کو ختم کرنا. نمائندگان تو پوری طرح سے پرجوش طریقے سے اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے، ہر جمعرات کو ریلی بھی نکالتے ہیں لاہور میں. آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے صدور نے ہمیشہ جو ہے سٹینس ہمارا وہی لیا ہے جو کہ قوم کے لیے مناسب سٹینس ہے، اور جو کہ جمہوریت کو، آئین کو، عدالتی نظام کو پروموٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے